جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم انتظار حسین کے ناول بستی کے لیکچر نمبر 2 کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ انتظار حسین کا نام جدید اردو ناول نگاروں میں شامل ہے۔ ان کی تخلیقات میں زیادہ تر ہجرت، تقسیم برصغیر اور تقسیم سے پیدا شدہ مسائل کا جا بجا تذکرہ ملتا ہے۔ تقسیم برصغیر اردو ادب کے حوالے سے ایک نہایت اہم واقعہ تھا۔ اس واقعے نے انسانی زندگی کو انفرادی و اجتماعی سطح پر متاثر کیا اور ساتھ ہی اردو ادب کو بھی متاثر کیا۔ 1980 میں شائع ہونے والا ناول بستی بھی ہجرت اور تقسیم در تقسیم کے موضوع کا احاطہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر مشتاق احمد وانی اپنی کتاب تقسیم کے بعد اردو ناول میں تہذیبی بحران میں لکھتے ہیں، بستی انتظار حسین کا ناول ہے جو 1980 میں شائع ہوا۔ یہ ناول قیام بنگلہ دیش، ہندو پاک کے مہاجرین کے درد و کرب، ان کی نفسیاتی الجھنوں، تہذیبی شکست و ریخت، آبادی میں ویرانی کا احساس اور 1971 کی جنگ کی تباہی و بربادی پر محیط ہے۔ ناول کے اہم کرداروں میں ذاکر، سریندر، سلامت، افضال، زوار، صابرہ اور انیسہ ہیں۔ یہ متوسط طبقے کے افراد ایک چائے خانے شیزان میں بیٹھے ہیں۔ یہ نوجوان اگرچہ عقل مند، ذی شعور اور حساس طبیعت کے مالک ہیں، مگر ان کے والدین کم تعلیم یافتہ اوسط ذہن کے مالک تھے۔ یہ نوجوان ذہنی اضطراب کا شکار ہیں۔ مختلف حالات و واقعات نے ان کی طبیعت پر گہرا اثر کیا ہے۔ ذاکر اور اس کے ماں باپ اتر پردیش یوپی کی بستی روپ نگر سے ہجرت کر کے لاہور آئے تھے۔ یہ لوگ روپ نگر سے بڑا جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں اور ماضی کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ روپ نگر میں ایک لڑکی صابرہ موجود تھی جو ذاکر کے لیے ایک لگاؤ محسوس کرتی ہے، مگر وہ ہجرت کر کے لاہور نہیں آنا چاہتی۔ ذاکر اور صابرہ کی یہ محبت تقسیم کے باعث مسائل کا شکار ہے۔ ناول کے آغاز میں تقسیم کے بعد کے ان ایام کا ذکر ہے جب پاکستان قائم ہوا۔ مہاجرین پاکستان آ رہے تھے، ان مہاجرین کا استقبال کیا جاتا تھا، ان کو گھروں میں جگہ دی جاتی تھی۔ دل محبت اور احترام کے جذبات سے لبریز تھے۔ پھر رفتہ رفتہ دلوں میں نفرت، کدورت، حرص و ہوس جڑ پکڑنے لگی۔ ناول میں تقسیم سے قبل کے ہندوستان کے معاشرے کی تہذیبی صورتحال کی روایتی انداز میں عکاسی بھی کی گئی ہے۔ ناول میں واقعات اور کرداروں میں انتشار کی کیفیت بھی دکھائی گئی ہے۔ ناول میں جدید دور کے انسان کے اندرونی خلفشار کے ساتھ اس کی سماجی، سیاسی، ذہنی اور اخلاقی ذہنی انتشار کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کی بڑی متاثر کن اور غیر جانبدار منظرکشی بھی کی گئی ہے۔ جنگ کس طرح انسان کی ذہنی کیفیت اور نفسیات کو متاثر کرتی ہے، ناول میں تحریک آزادی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ہندو مسلم مشترکہ تہذیب اور بھائی چارے کے ساتھ ساتھ انگریزوں کے ظلم و ستم بھی دکھائے گئے ہیں۔ ناول میں ذاکر کے ابا دراصل ان مسلمان مہاجرین کی نمائندگی کرتے ہیں جو نئی سرزمین پر سہانے خواب سجائے اپنے باپ دادا کی زمین چھوڑ کر آئے تھے، مگر یہ لوگ نئے معاشرے اور ماحول میں خود کو ڈھال نہ سکے، اپنے مشترکہ تہذیبی ورثے کو بھلا نہ پائے۔ یہ نیا ملک پاکستان سیاسی انتشار کا شکار تھا، بہت سی تحریکیں شدت اختیار کر چکی تھیں اور آخرکار 1971 میں یہ ملک مزید 2 حصوں میں بٹ گیا اور بنگلہ دیش وجود میں آ گیا۔ ناول کے سارے کردار متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ذہنی انتشار اور اضطراب کا شکار ہیں۔ ان کرداروں کی زندگی کو تقسیم اور ہجرت نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ انتظار حسین نے کرداروں کی یادوں کی پیشکش کے لیے قدیم اساطیر بھی استعمال کی ہیں۔ ان کرداروں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے وجود کا کوئی حصہ کٹ کر ماضی میں رہ گیا ہے۔ اگر اس ناول کے پلاٹ کی بات کریں تو ناول میں پلاٹ پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ واضح پلاٹ کا احساس اس ناول میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات واقعات میں زمان و مکان کے لحاظ سے ربط اور ضبط بھی موجود نہیں ہے۔ مصنف نے پلاٹ سے زیادہ موضوع اور اس کی پیشکش پر زور دیا ہے۔ ناول میں اسلوب اور تکنیک کے حوالے سے بہت سے تجربات کیے گئے ہیں۔ ناول میں بیک وقت علامت نگاری، شعور کی رو، فلیش بیک، خط اور ڈائری کی تکنیک اور سرریالزم کی تکنیک کا استعمال اسے گنجلک اور پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ انتظار حسین نے ناول میں ماضی کی یادوں کے بیان کی غرض سے داستانوی اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس داستانوی اسلوب میں قدیم اساطیر اور دیو مالاؤں اور علامتوں کا استعمال ملتا ہے۔ مصنف کا انداز عام فہم، سادہ اور جاندار ہے۔ ناول میں ایک جگہ پہ ماچس کی ڈبی اور اس میں تیلیوں کا موجود نہ ہونا دراصل بستی میں مکینوں کے انخلاء کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی اپنی کتاب اردو ناول کے اسالیب میں لکھتے ہیں، انتظار حسین کا اسلوب خاصا تہدار اور پرپیچ ہے۔
जहाँ एक तरफ उसकी सादगी फरेब नज़र फराहम करती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी पुरकारी सोचने पर मजबूर करती है। नावल के उसलूब पर हिजरत का एहसास जो है वो असरअंदाज होता है। मसलन एक इक़्तिबास समात कीजिए। मैं जब घर से चला था तो मेरे सारे बाल सियाह थे। इस वक्त मेरी उम्र ही क्या थी, 20-21 के लपेटे में था। जब पाकिस्तान पहुंचा और नहाने के बाद आईना देखा तो मेरे सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। ये पाकिस्तान में मेरा पहला दिन था। घर से काले बालों और ख़ानदान वालों के साथ निकला था। पाकिस्तान पहुंचा तो मेरा सर सफ़ेद था और मैं अकेला था। नावल में आम फहम और सादा अलामतें इस्तेमाल की गई हैं। ये अलामतें कहानी की रवानी में रुकावट का बायस नहीं बनती, नसर को बावज़न ज़रूर बनाती हैं। मसलन इक़्तिबास समात कीजिए। कभी कभी चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला आदमी हूँ कि चल रहा हूँ, बाकी पंजों पर दौड़ रहे हैं और आवाज़ सी आती है जैसे कोई कुतर रहा हो। घरेलू मुहावरे और तशबीहात का इस्तेमाल भी असलूब को जानदार बनाता है। मसलन समात कीजिएगा। उसकी आंखों में सूर का बाल है, वो किसी को यहाँ टिकने नहीं देगा। व्यासपुर का सफ़र काले कूसों का सफ़र बन गया। कहाँ कहाँ से लोग आए थे, जैसे पतंगें कट कर आती हैं और किसी छत पर गिर पड़ती हैं। सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल अपने तहकीकी मकाले उर्दू में तहज़ीबी नावल की रिवायत 20वीं सदी में लिखते हैं। बस्ती 1980 इंतज़ार हुसैन का अहम नावल है। इसमें उन्होंने तक़सीम मुल्क, हिजरत, अपनों से बिछड़ने का गम, अपनी ज़मीन से दूर होने का कर्ब, जंग की सूरत हाल, कत्ल गारत गरी वगैरह को बयान किया है और इनके असरात जिस तरह इंसानी ज़िंदगी, तहज़ीब व तमद्दुन और मुआशरत पर हुए, उनको वाज़े करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये नावल बस्ती दरअसल नॉस्टैल्जियाई रुझान का हामिल एक खूबसूरत नावल है जिसके किरदार माजी की यादों में खोए रहते हैं और इस नावल में हिजरत और तक़सीम के इंसानी जहन पर असरात को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है।